کیا تم نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو کہتی تھی مگر جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محل مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی، قوم عاد۔ یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے احقاف میں رہتے تھے۔ ان کے شہر کا نام تھا ارام ذات العماد، یعنی ستونوں والا شہر، جو آسمان سے بات کرتا تھا۔ ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط، قد بادلوں کو چھو لیتے اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ خاف کی ریت میں ان کے شہری علاقے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے زمین گونجتی تھی۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور تک چمکتی، گویا ان کا شہر زمین پر کوئی تاج ہو، اور وہ اپنی سبھاؤں اور بیٹھکوں میں اکثر ایک ہی بات کہتے: ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی شکتی دکھاتے، اور بزرگ فخر سے کہتے: ہمارے بچے بھی بہادر ہیں، یہ بھی پہاڑوں کو جھکانے والے ہیں۔ عاد کے لوگوں کا اور ایک عجیب طریقہ تھا، وہ سمجھتے تھے ہوا ہماری غلام ہے۔ ان کے جوان کبھی وادی کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے اور اپنے آپ سے کہتے: دیکھو ہمارے جسم کی پیروی کرتی ہے۔ بزرگ لوگ اپنی نشست محفل میں فخر سے کہتے: ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ وہ لوگ جب طوفان کو دور سے آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے: واہ، ہمارے ساتھ ہے کہ ہم پر نہیں ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ عاد کے لوگ صرف لمبے نہیں تھے، ان کی جسمانی بناوٹ عام انسان سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریا کے کنارے ان کے قدموں کے نشان آج بھی پہاڑوں کے درمیان ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے ہوتے کہ ایک گھوڑا اور سوار دونوں سیدھا اندر جا سکتے، اور ان کی برتن پتھر کے بنے ہوئے اتنے بڑے کہ ایک برتن میں پورا خاندان کا کھانا پک جائے۔ سمے بیتتا گیا، گھمنڈ بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا اور ان کا تکبر بڑھتا گیا۔ پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، جو کہنے لگے: اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہود، تو چاہتا ہے ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت میں ہود علیہ تمہیں السلام اس نے پھر عذاب کہا: سے میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روز ان کے بازاروں، ان کے محلوں، ان کے دروازوں کے پاس جا کر آخری دعوت دیتے۔ کبھی ان کے سردار ہنس کے کہتے: ہود، تیری بات میں دم ہوتا تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ بعض بچوں کو ان کی آواز کا مذاق اڑا دیتا ہے، اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے، کہیں انہیں اللہ کا خوف ان کی آنکھوں میں بھر نہ جائے۔ ہود علیہ السلام ان کی اسمبلی میں گئے جہاں ان کے سردار اور سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ ہود علیہ السلام نے کہا: اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کا نظارہ دیکھ لو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ مگر ان کے سردار ہنس پڑے۔ ہود، اگر عذاب آتا ہے تو ہم اسے اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے عاد کی وادی میں ایک عجیب منظر ہوا۔ رات کو آسمان میں ایک گہری خون سنائی دی، نہ بادل گرجے نہ بجلی چمکی، مگر وادی میں ایسے لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ عاد کے لوگ اس آواز کو سنتے اور آپس میں کہتے: یہ تو بہاروں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو کہنے لگے: یہ رحمت کی پکار نہیں، یہ دم بھی ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی ہلی، مگر اتنی کم کہ صرف جانور بے چین ہو گئے۔ انسان ہنس پڑے، زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ زمین کا آخری اعتراض تھا، اللہ کا فیصلہ۔ سب سے پہلے ان پر قحط آیا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی، ندیاں سوکھ گئیں، باغ جل گئے،
जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से जवाब आया खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, यह तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जुबानें सुखा दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल आग की जमीन से वो हंसी, वो फक्र, वो आवाज़ ही गुम हो गई जो कभी आसमान को टकराने का दावा करती थी। और जब लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उन्हें देखकर रोए नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक स्याह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ऐ कौमे आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरबराहों ने हंसकर कहा, काला बादल, इसमें पानी है, रहमत है। मगर उन्हें क्या पता, इस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई। लोग नाचने लगने, चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर बरसे। आंधी के हर झोंके ने उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका आया तो पेड़ और जानवर उड़ गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फख्र, उनके बाग, उनका शहर सब हवा में बिखर रहा था। आद के लोग अपने बच्चों को बाहों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका आया तो इंसान हवा में छिन गए। उनके महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में। अल्लाह ने कहा, और आद को तबाह किया गया सख्त कर्जदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था, रह गया सिर्फ रेत का समंदर और गिरे हुए तने, जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के गार में पनाह दी गई। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और अब उनकी जिंदा निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी आकाफ की रेत के नीचे उनका शहर वीरान तबाह हुआ है एक गवाही के तौर पर, जो कहती है ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। नीचे उनका शहर वीरान तबाह हुआ है एक गवाही के तौर पर, जो कहती है ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। अगर तुम्हें यह कुरान कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत है जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करने लगता है और जुल्म और नाइंसाफी कायम करता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है।